سوشل میڈیا پر یہ خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے مفتی طارق مسعود کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا گیا ہے۔ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ ایک کلپ لگانے لگا ہوں۔ یہ کلپ تحریک لبیک کے امیر سعد حسین رضوی کے چھوٹے بھائی انس رضوی کا ہے۔ خود فرمایا من سب نبی فقتلوہ، فرمایا جو قیامت تک نبی کے بارے میں حضور کی شان تو برحال ہو رہا ہے، فرمایا جو قیامت تک کسی نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دینا ہے، جو حضور کے بارے میں بات کرے انہوں تو کتے کے چھوڑ دے گے۔ سانو جے تو توبہ نہ کی سانو اگلی گل بھی کرنی آنی۔ آخر ایسا مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا بول دیا کہ ان کے خلاف پوری دنیا ہو گئی ہے، یہاں تک کہ ان کے اپنے مسلک دیوبند کے علماء بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ آخر وہ بیان کیا دیا انہوں نے، یہ میں ان کے وضاحتی بیان میں سے ایک چھوٹا سا کلپ لگانے لگا ہوں، یہ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ قرآن مجید میں لنسفام بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے۔ عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ۔ تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے۔ جب کوئی اس طرح کی غلطی کر بیٹھے، اس طرح کا بیان دے بیٹھے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس نے قرآن کو عیب لگایا ہے، اور جب کوئی قرآن کو عیب لگائے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ ذرا آپ کے سامنے میں کلپ لگانے لگا ہوں مفتی راشد محمود دعوت برکات عالیہ کا، یہ ذرا کلپ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ میرے ہاتھوں میں موجود ہے فتاوی عالمگیری، 500 حنفی علماء اور فقہا کا فتاوی عالمگیری۔ اس کے اندر واضح 2 ٹوک لفظوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے من قال بخلق القرآن فهو کافر کذا فی الفصول العمادیہ اذا انکر الرجل آیت من القرآن او تسخر بآیت من القرآن، جس شخص نے قرآن کو مخلوق کہا فهو کافر، وہ کافر، اور جس شخص نے قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کیا یا قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑایا، وفی الخزانت او آبا، خزانت المفتین کے اندر ہے کہ جس نے قرآن کو عیب لگایا، کافرہ، تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ قرآن مجید کی کسی صورت کو عیب لگائے، قرآن مجید کی کسی آیت کو عیب لگائے، قرآن مجید کو عیب لگانے کو علماء نے، فقہا نے کفر قرار دیا، اور یہ بالکل بات واضح ہے۔